دوستو آج کل لوگ علاج کی غرض سے کسی پیر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پیر تا بڑی پہنچی سرکار ہے، سائیں دے ہاتھے اس تا شفائی بڑی ہے، اور چند دن کے بعد جب پیر صاحب کوئی چند چڑھا دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ پیر تا جعلی نکلے۔ ایسی عقل سے فارغ قوم ہے جو پہلے تحقیق کرنا تو گناہ سمجھتی ہے۔ اب ذرا اس پیر کا کارنامہ دیکھیں۔ یہ ہے پیر کرنٹ شاہ اور اس کے استاد کا نام ہے پیر سگرٹ شاہ۔ جناب اس پیر نے 1 2 3 نہیں بلکہ 700 عورتوں کو علاج کا ڈھونگ رچا کے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں نے 700 عورتوں سے زنا کیا ہے، جو بھی عورت میرے پاس آتی تھی تو میں علاج کے نام سے فراڈ کر کے اس سے زنا بھی کر لیتا اور 10-15 ہزار روپیہ بھی لے لیتا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سائیں عابد کرنٹوی۔ سائیں عابد کرنٹوی۔ تمہارے استاد کا نام؟ سفین الدین سرکردی۔ ابھی تک کتنی عورتوں کو ہوس کا نشانہ بنایا؟ 700 600-700 عورتوں کو؟ ٹھیک ہے، زیادتی بھی کرتا تھا، 10-15 ہزار کا کے دیتا تھا۔ اب ذرا اس کے علم کے حوالے سے بھی جان لیں کہ یہ اسلام کے بارے میں کتنا کچھ جانتا ہے۔ آیت الکرسی نہیں نہیں آتی، دعائے قنوت، نہیں سورہ الناس، سورہ اخلاص، چاروں کل نہیں آتی۔ اچھا مجھے سب کچھ چھوڑا، مجھے یہ بتاؤ کہ نماز کی رکعت کتنی ہے؟ ظہر کی؟ ظہر کے بھی 4 ہیں۔ 4 کیسے کیسے ہیں؟ 2 سلطان 2 نفل۔ مغرب میں کیا ہے؟ مغرب میں 17 رکعت ہیں۔ دوستو یہ جتنی بھی عورتیں اس جاہل پیر کی ہوس کا نشانہ بنی ہیں، یہ سب کی سب وہ عورتیں تھیں جن کے پاس اولاد نہیں تھی، اور یا وہ تھی جن کے پاس بیٹیاں تو تھی پر وہ بیٹے سے محروم تھی۔ اب ذرا ان خاوند حضرات کو بھی شرم آنی چاہیے جن کے پاس اولاد نہیں ہے اور وہ اس کا ذمہ دار اپنی بیوی کو ٹھہراتے ہیں اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عورت بیچاری کا کیا قصور ہے؟ جب مرد حضرات اس وجہ سے بیویوں سے بدسلوکی کرتے ہیں، انہیں طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، اور پھر خواتین طلاق کے ڈر سے غلط قدم بھی اٹھا جاتی ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہمارا گھر بچ جائے، دوستو یہ جاہل پیر آخر عورتوں کو گھیر کیسے لیتے ہیں یہ بھی جان لیں۔ گاہک کیسے بنتے تھے تمہارے؟ بیویاں پیسے دیتا سی تو بندے نے وہ آگے سے لے کے آتی تھی گاہک، کتنے پیسے دیتے تھے؟ یہ 10,000، یہ کوئی 5 دیتا تھا، کوئی 3 دیتا تھا۔ اچھا مختلف کیٹیگری رکھی ہوئی تھی، جس شہر کا جتنا بڑا گاہک ہو۔ بنا غریب ہو گئے۔ اچھا دوستو یہ فراڈی جن عورتوں کو پیسے دیتا تھا ان کا کام ہوتا تھا بازاروں میں گھروں میں جا کر اس فراڈی کی جھوٹی تعریفیں کرنا کہ فلاں پیر تو بڑی پہنچی سرکار ہے، اولاد کا نہ ہونا تو اس کے لیے کوئی بڑا کام ہی نہیں ہے، ایک بار آپ ان کے پاس ضرور جائیں۔ تو یہ جھوٹ سن کر بے اولاد خواتین اس فراڈی پیر کا شکار ہو جاتی۔ اللہ کی قسم، پیری فقیری کا یہ سارا دھندا، قبر پرستی کا یہ سارا دھندا، اس کے پیچھے صرف 2 ایٹم ہیں، اس کے پیچھے صرف 2 قوتیں ہیں۔ یہ دین خانقاہی نظام کا 2 ستونوں پہ کھڑا ہے، عورت اور پیسہ، تیسری چیز نہیں ہے۔ ان کے پاس نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے۔ یہاں عورت اور پیسے کی ریل پیل ہے، اسی کی بنیاد پہ یہ سارا دین قائم ہے۔